اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس بے وعدہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں، پرستت ہوں۔ اردو کی 5ویں کتاب یعنی گلستانی اردو بہارستانی اردو لے کر آیا ہوں، اور کل کے جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا وہ تھا سدھ مہادیو، تو آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پیج نمبر 46 شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھایت کے نام پر سدھ مہادیو پڑا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سدھ مہادیو ہے تو اس کا نام جو تھا وہ ایک شخص کے نام پر، جو بھگوان شیو کا بھگت تھا، بڑا بھگت تھا، سدھایت۔ تو چونکہ جو اپنے پچھلے جنم میں اسور تھا، کہتے ہیں کہ یہ پچھلے جنم میں اسور تھا، راکشس تھا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات تھوڑا اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ پچھلے جنم میں اسور تھا، اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ تو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے، تو ہمیں کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، دنیا سے نقل کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہے عالم برزخ شروع ہوتا ہے، پھر آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمیں زندہ ہونا ہے، لیکن قیامت کے بعد ہم زندہ ہونا ہے، پھر ہمیں موت نہیں آئے گی۔ پھر جو مسلمان ہے، جن نے اچھے اچھے کام کیے ہوں تو جنت میں جائے گا، پھر نہ وہاں پر اس کو بیماری ہوگی، نہ وہاں پر اس کو کوئی خوف ہوگا، کوئی رنج ہوگا، کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یقین آخرت پر ہے۔ لیکن ہندو لوگ جو ہیں، ان کا یقین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر وہ اسی دنیا میں واپس کسی دوسری شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے مطابق جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ پھر انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں، کسی اچھے چیز کی شکل میں آ جاتے ہیں، دوبارہ ان کا جو جنم ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمارا یہ ماننا نہیں ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہمیں آخرت میں زندہ ہونا ہے، پھر مرنا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں، انسان مر گیا تو پھر اسی دنیا میں زندہ ہو کے واپس آئے گا، کسی دوسری شکل میں آئے گا۔ جس نے جتنے پنے کے کام کیے ہوں، اچھے کام کیے ہوں، اسی صورت میں آئے گا۔ جس نے برے کام کیے ہوں گے تو وہ اسی صورت میں آئے گا۔ یعنی تو یہ ان کا ماننا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ چونکہ یہ جو سدھایت تھا، یہ چونکہ یہ پرم بھگت تھا بھگوان شیو کا، تو اس نے جو ہے ان کے مطابق، ہندو میتھالوجی کے مطابق جو ہے پچھلے جنم میں ایک اسور تھا۔ اسور کا مطلب ایک راکشس تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دن وہ اپنی اصلی روپ میں بھگوان شیو اور دیوی اماں کے درشنوں کے لیے یہاں آیا کہ ہندو میتھالوجی کے مطابق یہ جو سدھایت تھا، وہ جب اس نے دوسرا جنم لیا تو ایک اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیو اور ماتا اماں کے درشنوں کے لیے آیا، ان کے دیدار کے لیے آیا، ان کو ملاقات کے لیے آئے، ان کے درشن کرنے کے لیے یہاں آئے۔ اس بھیانک شکل و صورت والی اسور کو دیکھ کر دیوی اماں کی چیخ نکل گئی، چونکہ عورتیں جو ہوتی ہے یہ تھوڑی دل کی کمزور ہوتی ہے، سب نہیں، کچھ تو ہوتی ہیں۔ تو جو ہی سدھایت جو کہ بھیانک شکل و صورت میں آیا تھا، چونکہ وہ اسور تھا، راکشس تھا، تو راکشس کا چونکہ جنم بھی وہی ہوتا ہے ان کے مطابق، غلط طریقے سے ہے، بدناک صورت میں جنم ہوتا ہے، کوئی کتا کوئی کسی صورت میں آ جاتا ہے، جو میں نے سنا ہے، ایسے میں نے پڑھا نہیں ہے، آپ مجھے معاف کرنا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو ہندو جو ہے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، جو بھگوان کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو جب مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کا جنم جو ہوتا ہے وہ دوسری شکل میں، اچھی شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن جو اسور ہوتا ہے، جو راکشس ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، غلط کام کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا جو دوبارہ جس کو انکارنیشن کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ تو ظاہر ہے اسی شکل میں آ جاتا ہے۔
تو یہ جب آیا چونکہ اسر تھا تو یہ جب آیا بھگوان شیو اور دیوی اماں کے درشنوں کے لیے جب آیا تو کیا ہوا، جو ہی یہ شکل دیوی اماں نے دیکھی تو اماں نے جو دیکھی تو اس کی جو ہے وہ اس کی چیخ نکل گئی، وہ چیخنے لگی۔ سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سے دھائت پر دے مارا۔ اب یہاں پر اس کی چیخ نکلی تو ظاہر ہے سدھایت کو یہ تو بھگوان کو پتہ چل گیا کہ یہ چیخ کیوں نکلی اس کو، کہ اس سے ڈر گئی، تو اس نے اپنا جو ترشول نکالا، ترشول ہوتا نا ہندو کا، جسے یہ بہت نا اچھی طرح سے اپنا سمجھتے ہیں ترشول، اور یہاں پر مجھے ترشول کی شکل نہیں، آپ اس میں دیکھ لینا ترشول کیا ہوتا ہے، وہ تیر کیا ہوتا ہے، تیر کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کہ کس کو دے مارا، ترشول سدھایت کو دے مارا۔ ترشول کا یہ وار اس کے لیے مہلک ثابت ہوا، لیکن ترشول کا جو یہ زخم جو وار کیا، جو حملہ ہوا ترشول سے سدھایت کو، تو یہ اس کے لیے بہت مہلک ثابت ہوا، ہلاکت کا باعث بنا۔ یہ ترشول اس کا مہلک کا مطلب ہلاکت کا باعث، مہلک، خطرناک۔ تو آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام جپنے لگا، لیکن کیا ہوا، چونکہ جب یہ اس کی اب سانسیں اب ختم ہونے لگی تو لاسٹ سانس میں جو ہے آخری بار جو ہے یہ کس کا نام اس کے زبان پہ کس کا نام جپنے لگا، بھگوان شیو کا نام جپنے لگا، یعنی اس کی زبان پر کس کا نام آتا ہے، بھگوان کا نام، بھگوان کا نام۔ تو مسلمان لوگ میں آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں یہ بتاؤں تو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کا انتقال، یعنی جس کی انتقال کا وقت جو آخری جس کی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو لاسٹ میں جو بات کہتا ہے تو وہ اصل میں اس پر پوری زندگی میں چلا ہوتا ہے، لہذا وہ وہی بات جپتا ہے، وہی کلمہ جپتا ہے۔ تو اس نے جو ہے بھگوان شیو کا نام جپنے لگا۔ یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا ہے۔ اب دیکھیں جی یہاں پر کیا ہوا ہے، بھگوان شیو جو کہ بھگوان ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا کہ جو میرے پاس درشن کے لیے آئے ہیں وہ کیا درشن کے لیے آئے ہیں، مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے آئے ہیں، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے۔ بہرحال انہوں نے یہاں پر کیا ہوا، مغالطہ ہوا ان کو کہ یہ شاید ہمیں کچھ نقصان پہنچانے لیے آئے ہیں، اسی لیے اس کی جو ہے دیوی اماں کی جو ہے چیخ نکل گئی، اور بھگوان نے کیا کیا، اس کو ترشول اس پر دے مارا۔ تو جب یہ لاسٹ میں اس کا نام جپنے لگا، بھگوان کا نام جپنے لگا، تو ظاہر ہے کہ بھگوان شیو جو ہے وہ اس کو بہت افسوس ہوا، بہت نادم ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سمادھی چھوڑ کے اس کے پاس آئے اور اسے دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی پیشکش کی۔ تو اپنی سمادھی چھوڑ کے، اپنی جگہ چھوڑ کے وہ اس سدھایت کے پاس پہنچا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا ہی نام ان کا نام جپتا ہے تو کہنے لگا کہ میں آپ کو دوسری زندگی کا وردان دوں گا، میں اپنی دوسری زندگی کی پیشکش کرتا ہوں، آپ کو میں کیا کروں گا، آپ نہیں مرو گے، آپ میں دوسری زندگی وردان کرتا ہوں۔ سدھایت نے پرارتھنا کی، لیکن سدھایت نے اس کے جواب میں کیا کیا، پرارتھنا کی، گزارش کی، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے بھگوان مجھے مرنے دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں مرتیو پا کر مکتی پراپت کر سکوں، مرتیو پا کر ارے مجھے آپ اپنے ہاتھ سے ماریے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں سے مر کر مکتی پراپت کر سکوں، یعنی نجات حاصل کر سکوں۔ اسر سدھایت اب موت کو گلے نہیں لگانا چاہتا ہے، مگر شرط ایک ہے کہ یہ کہتا ہے بھگوان سے مجھے مرنے دے دو تاکہ میں آپ کے ہاتھوں سے مر کر مکتی پراپت کر سکوں۔ اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اسے وردان دے دیا۔ تو بھگوان شیو جب یہ سنا ان کا یہ کہ مجھے مرنے دیجیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں جو ہے مکتی پراپت کر سکوں، تو بھگوان خوش ہوا، تو اس نے کیا دیا، اس کو وردان دیا، قول دیا، اس کو بتا دیا، انعام دیا، کیا دیا کہ وہ جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا،
जीवन का मतलब जिंदा, मरण का मतलब मरना। ये मौत और ज़िंदगी का जो चक्कर इंसान को है वो इसे निजात पाएगा। कौन पाएगा निजात? जिसने कहा कि ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपको इनाम देता हूँ, मैं आपको कौल देता हूँ, मैं आपके साथ लफ्ज़ करता हूँ। क्या लफ्ज़ करता हूँ? कि वो तू जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा। तुझे ये खौफ नहीं होगा, मरने का खौफ नहीं होगा, तुझे जिंदा रहने का खौफ नहीं होगा। ये जीवन मरण का जो चक्कर है इसे तू निजात पाएगा, और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। कहने लगा कि तेरा नाम जो है भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मुकाम का नाम शुद्ध महादेव पड़ा। अब इसको शुद्ध भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी लफ्ज़ है शुद्ध महादेव, ठीक है ना। तो शुद्ध महादेव इस जगह का नाम पड़ा। वो त्रिशूल जिससे शुद्धायत को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा ही करना मुश्किल है, और इसके बारे में अवाम में ये इत्तेकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा इस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। तो कहने लगा जिस त्रिशूल से, जो त्रिशूल सिद्धायत पर साधा गया, जो तो वो त्रिशूल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और आज वहाँ पर नस्ब है, यानी गड़ा हुआ है वहाँ पर। मुकामी लोगों का मानना है कि त्रिशूल ज़मीन, जो मुकामी लोग वहाँ पर हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं, जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि त्रिशूल ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहरे गड़े हुए हैं, और इनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने गहरे गड़े हुए हैं, कितने ज़मीन में गए हैं ये त्रिशूल, जिनके 3 से हुए हैं। और अवाम जो लोग हैं वो उनका एतकाद है, वो उनका ये मानना है कि जो कोई भी इन्हें उखाड़ेगा, इन त्रिशूलों को जिनके 3 से हो गए, इस त्रिशूल को जिसके 3 से हुए थे, तो जो इनको उखाड़ने की कोशिश करेगा उस पर महादेव का कहर नाजिल होगा, यानी उस पर जो है महादेव नाराज़ होंगे और उनका कहर नाजिल होगा। तो ये थी सिद्धायत के बारे में। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही, कल इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या मामला है, क्या चीज़ है, क्या फ़िलॉसफी है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।